السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنی عقل، سمجھ، شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو سیکیور کر لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا جو مستقبل بتایا ہے، اس کا جو فیوچر بتایا ہے، وہ فیوچر اس کا یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب اللہ کے پاس واپس پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام علائشوں سے پاک صاف کر کے اس سے راضی ہو کے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ ایمان کے بنیادی عقائد میں یہ چیز شامل ہے جس کا انکار کفار کرتے رہے، اور آج معاشرے میں عملاً بھی کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے مر کر، ہم نے اس دنیا سے جا کر اللہ کے سامنے واپس حاضر نہیں ہونا، ہم نے وہاں نہیں پہنچنا۔ اور جب یہ سوچ انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے، یہ چیز انسان سے مفقود ہو جاتی ہے، جب ایمان اس بات سے اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو جی میں آئے وہ کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہو وہ وہی کرتا ہے، جو اس کے دل میں آئے وہ اس پہ کاربند رہتا ہے، وہ اس پہ کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز عمل سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ چیز جو انسان سوچتا ہے کہ یار اگر میں غریب ہوں، میں اسلام کی باتیں مانوں، میں اللہ اور رسول کی باتیں مانوں، اور پھر مار کے اگر مٹی ہو جانا ہے، پھر واپس نہیں کھڑے ہونا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر اس دن کل قیامت کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر اس وقت یہ بات کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو موت آئی تھی مجھے، میں جب میری آخری سانس، آخری ہچکی میری نکلی، تو پھر میں اسی وقت مٹی ہو جاتا، دوبارہ کھڑا مجھے نہ کیا جاتا، دوبارہ مجھے اپنے سامنے پیش نہ کیا جاتا۔ یہ جو دیکھ رہا ہوں، جو حالات ہو رہے ہیں، جو آسمان پھٹ چکا ہے، ستارے جڑ گئے ہیں، سورج بے نور ہو چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ دیکھے گا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ زمین کو برابر کر دیا گیا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کی معیت میں آ چکے ہیں، وجیء یومئذ بجہنم، اور جب وہ دیکھے گا کہ جہنم بھی آ چکی ہے، تو پھر وہ اس وقت خواہش کرے گا جب عمل کرنے کے لیے کوئی لمحہ، کوئی موقع میسر نہیں ہوگا۔ عمل کی کوتاہی انسان کو وہاں لے ڈوبے گی جہاں پہ مستقل پچھتاوا ہوگا، جہاں پہ وہ کرنے کے لیے کہے گا کہ کاش مجھے لوٹایا جائے، کاش میں کر لوں، کاش کوئی فرصت آ جائے، کاش کوئی موقع مل جائے، کوئی چانس مل جائے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ سارا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ وہ حال کریں گے، اس کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، تو وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو میں نے اپنی من مانی کی تھی اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ ہلاک انی سلطانیہ ما اغنا انی مالیہ، کہے گا کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری جو اختیار تھا، میری جو قوت، وہ مجھے ہلاک کر گئی۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری زندگی میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کا مہینہ شامل کیا ہے، اور اس مہینے کا اسلوب یہ ہے، اب اس مہینے کا کمال یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کاش کا جو آنے والا ہے نا، اس سے بچ جائیں، ہم تیاری کریں، کیونکہ اللہ کی قدرت سے، اس کی طاقت سے ہم باہر بھاگ نہیں سکتے، اس سے نکل نہیں سکتے، اللہ کی بادشاہ سے دور جا نہیں سکتے۔ جب جا نہیں سکتے، جب وہ ہمیں کھڑا کر لے گا، تو یہ وہی خیال ہے کہ اگر ایمان بندے کا اس پہ قائم ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو جب وہ مالک سوال کرے گا، جب یہ خیال دل میں آ جائے گا، انسان کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو سنوار لے گا۔ اور یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر دے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو اس دن قیامت کو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جسے بچا لیا گیا، فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو اس دن آگ سے بچ گیا۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیچھے گزر چکی ہے اسے صرف نظر کر لے، اسے معاف کر دے، اور جو آنے والی ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ نیکیوں والی، اطمینان والی، اللہ اپنی رضا والی عطا کر دے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر قبرستان موجود ہے، ہر ایک کے رشتہ دار میں کوئی بندہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے خاندان میں، میری فیملی میں کوئی
کوئی ایسا نہیں جسے موت نہیں آئی، جب ہر ایک نے جانا ہے، مرنا ہے، اور پھر جب جانا ہے، یہ طے ہے، تو پھر ایسے کام کر جائیں کہ اللہ راضی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے روزوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا اور اپنے اخلاقیات کا بڑا خیال رکھیے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، جو قیامت کے قائم ہونے پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرے، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اخلاق، ایمان، اطمینان کے ساتھ مزین کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔